دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل کا سلسلہ اب میں کیا کروں، کیا کروں؟ نیکی کروں، ثواب کماؤں۔ جی ہاں، کہ یہ نیکی، یہ ثواب، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور یقیناً جب تک دم میں دم ہے، زندگی ہے، تو یہ ثواب کمانے کے ذرائع موجود ہیں۔ جب یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی، زندگی کا سفر ختم ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ نیکیاں کرنے کا جو ایک ذہن ہے، یہ اگرچہ ابھی نہیں بنتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بندہ تمنا کرے گا، کاش ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع ملے، کاش ایک مرتبہ میں الحمدللہ کہہ لوں، کاش 2 رکعت نفل پڑھ لوں، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا۔ ایک بڑا پیارا عمل میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور یقین مانیں جب اس کے متعلق آپ سنیں گے اور آپ سمجھیں گے تو شاید لگے گا کہ یار زندگی میں مس کر دیا، کاش اس ثواب کے متعلق پہلے سے معلومات ہو جاتی تو میں پتہ نہیں کیا کیا کر لیتا۔ ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کی طرف تشریف لائے تو فرمایا، تم پر سلام ہو اے مومن قوم کے گھر والوں، اگر اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمائے، تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی کے سفید ٹانگوں اور سفید پیشانی والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑے نہیں پہچان لے گا؟ عرض کی کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب یہ میرے حوض پر آئیں گے تو ان لوگوں کے اعضاء وضو کے باعث چمکتے ہوں گے، اور میں حوض کوثر پر ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں، بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، بڑا خوبصورت عمل، بڑا پیارا عمل، اور وہ کون سا عمل کہ جو ہمیں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ زبردست ثواب دلاتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ عقل مند انسان اچھی طرح واقف ہے کہ صفائی ستھرائی یہ انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ گندگی انسان کی عزت و عظمت کو گھٹا دیتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک سے، نجاست سے پاک کر کے بلندی عطا فرمائی ہے، وہیں ظاہری صفائی ستھرائی کا بھی درس دیا ہے، اور یہ ہمارے نصیب ہے۔ یقین مانیں ہمارے نصیب ہیں کہ ہم غیر مسلموں کو صفائی ستھرائی کا ان کا معیار بیان کرتے ہیں، ان کی صفائی کا جناب تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے گھر صاف ہیں، یہ جناب یوں ہیں۔ نہ یہ تو نجاست میں اٹے پڑے گندے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے۔ اصل صفائی ستھرائی تو اسلام نے دی ہے، صفائی نصف ایمان فرمایا گیا ہے، اور سبحان اللہ، اسلام یہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ پاکیزگی چاہے بدن کی ہو یا لباس کی صفائی ہو،
ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی دین اسلام میں ترغیب موجود ہے۔ جی ہاں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں پارہ نمبر 2 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ تو کئی احادیث ہیں، ایک حدیث میں ہے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تم بھی نظافت یعنی صفائی ستھرائی حاصل کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی خوبصورت ہے کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے، میل کچیل ان سے اگر ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تو سچی بات ہے ڈاکٹروں کے چکر بھی کم لگتے ہیں۔ جی ہاں، یہ صاف ستھرا رہنے والا بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ صاف ستھرا یہ بہترین عمل ہے۔ آپ دیکھیں لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، جس کا لباس صاف ہوتا ہے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، جس کا چہرہ صاف ستھرا ہوتا ہے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو خوشبو لگاتا ہے لوگ آگے بڑھ کر اس سے ملتے ہیں۔ اور بھی یہ سارے چیزوں کے ساتھ اگر مسکراہٹ بھی ہو جائے، گرم جوشی بھی ہو جائے، ملاقاتیں بھی ہو جائیں، تسلیاں بھی ہو جائیں، ہمدردی کا انداز بھی ہو جائے، سبحان اللہ۔ جب ہم یہ ساری صفائی ستھرائی حاصل کرنے کے لیے اگر وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کی خاص خصوصیات یہ قرآن پاک میں بیان ہوئی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اے ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو، کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو۔ تو ہر وقت اگر باوضو رہنے کا ذہن بن جائے، اور یہ ہو سکتا ہے الحمدللہ، جو نماز پڑھتے ہیں ظاہر ہے ان کو تو 5 وقت کے لیے وضو کرنا، اب جو سوتا ہے وہ بھی باوضو سونے کو، کیونکہ سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے، تو باوضو جو رہتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمائے بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے والا فرشتہ جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ زندگی کا سفر تو اب ختم ہوتا جا رہا ہے، نہ جانے کس وقت ایسا ہو کہ سوئیں تو سوئے رہ جائیں، نہ جانے کس وقت پانی پی رہے ہیں تو پانی پیتے پیتے ڈھلک جائیں، کھڑے کھڑے ہی لوگ گر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک ذہن لے لینا چاہیے آج کے اس سلسلے کی برکت سے کہ میں انشاءاللہ ہمیشہ باوضو رہوں گا، کہ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہنا یہ مستحب ہے، اور ایک اور مقام میں ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا یہ اسلام کی سنت ہے۔ نماز جو ہے وہ اس کی پابندی رہتی ہے، بلکہ یہاں تک بعض نیک لوگوں نے فرمایا ہے کہ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ پاک اسے 7 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرے۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں۔ نمبر 4، اس کی تکبیر اولو فوت نہ ہو۔ نمبر 5، جب سوئے اللہ کریم کچھ فرشتے کہ جن و انس کی شر سے اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 6، سکرات موت کی تکلیف اس پر آسان ہو۔ اور نمبر 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ یہ ساری برکتیں چاہتے ہیں نا کہ جناب یہ ساری برکتیں ملیں، میں بھی رب تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہوں، میرا آخری جب وقت ہو میری نزا کیا جو معاملہ ہے میرے لیے آسان ہو جائے، آسانی سے میری موت ہو جائے، اور پھر جناب کیا ہی بات ہو کہ میرے اعضاء باوضو رہنے سے تسبیح کر رہے ہوں، میرے لیے نیکیاں جو ہے وہ فرشتے لکھی جا رہے ہیں۔ اور پھر حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ پاک کپڑوں میں رہنا، بڑی خوبصورت بات ہے، پاک کپڑوں میں رہنا، پاک بستر پر سونا، ہمیشہ باوضو رہنا، یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔
جگمگائیں سب دل کو، اپنے دل کو روشن کریں، اپنے معاملات کو اچھے کریں، جنت میں لے جانے والا یہ خوبصورت عمل کریں اور ہمیشہ باوضو رہیں۔ بچوں کو بھی سمجھائیں کہ جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نا بات بات پر کہ جناب میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، علماء نے لکھا ہے کہ باوضو رہنے میں جو بے شمار فضائل و برکات ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے احساس کمتری کا علاج ہے، احساس کمتری دور ہو جاتی ہے، انسان بڑا حوصلہ پکڑ لیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی جو فضائل بیان کی ہے، سبحان اللہ، سنیے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب ناک پہ پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں کے ناخن کے نیچے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب سر کا مسح کرتا ہے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا، نماز پڑھنا مزید برآں یعنی اس کے علاوہ عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کی یہ فضیلت ہے۔ اور پھر جب وضو کرنا ہو تو بڑی پیاری خوبصورت امیر سنت نے اس کی نیت لکھائی کہ نیت کریں تاکہ ثواب بھی ملے، کہ اللہ کی رضا پانے، پاکی حاصل کرنے کے لیے حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے وضو کرتا ہوں، یہ نیت کر لی۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائے کہ کلی کی تو کلی منہ کے گناہ جھڑ گئے، چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ جھڑ گئے، ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے۔ علماء نے فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے سارے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور عمل بتاؤں، جی ہاں، اگر آپ اٹیچ باتھ میں نہیں ہیں تو ظاہر ہے اس وقت درود شریف بھی پڑھتے رہیں، یا قادرو کا ورد کرتے رہیں، کہ جو وضو کے دوران یا قادرو کا ورد کرے گا اغوا ہونے سے محفوظ ہوگا، جنات اور یہ جو شریر انسان اغوا کرتے ہیں اس سے محفوظ رہے گا، اس کی عادت بنائیں۔ اسی کے ساتھ جب بھی وضو اسٹارٹ کریں بسم اللہ والحمد للہ یہ کہنے کی عادت بنائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وضو کا عمل اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب میری امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا تو وضو کے باعث ان کی پیشانیاں اور قدم چمکتے ہوں گے، ہمیشہ باوضو رہیں۔ اور اگر ہو سکتا ہے ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈا پانی ہے اور مشقت ہے تو یاد رکھیے کہ اس ایسی مشقت کے وقت جو یہ عمل کرے گا، کامل وضو کرے گا، تو فرمایا کہ دشواری کے وقت کامل وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی گناہوں سے حفاظت کے لیے قلعہ ہے۔ اور پھر اگر وضو ہے تازہ وضو کر لیں، تو وضو پر وضو، اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جو وضو ہونے کے باوجود وضو کرے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑا خوبصورت عمل ہے، بڑا پیارا عمل ہے اور ثواب زبردست دلانے والا عمل ہے۔ اللہ توفیق دے جب بھی وضو کریں تو اگر مکروہ وقت نہ ہو تحیۃ الوضو پڑھ لیں۔ جی ہاں، وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا جنت واجب کرنے والا عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص احسن یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے، 2 رکعتیں دل جمعی سے ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ روز سوتے ہیں لیکن سوتے وقت کاش باوضو سونا نصیب ہو جائے۔ جی ہاں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو باوضو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بستر کی طرف آئے، یہاں تک کہ اس پہ غنودگی چھا جائے، تو وہ رات کی جس گھڑی میں بھی اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی طلب کرے گا اللہ پاک اسے وہ بھلائی عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ باوضو سونے کا اہتمام کریں، باوضو سوئیں
تاکہ باوضو سونا مستحب بھی ہے، اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو باوضو سوتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو زندگی کے اس سفر میں جو نیکیاں کرنا، آسان نیکیاں کرنا جس میں بیان کیا جاتا ہے، اس میں یہ باوضو رہنا بھی ہے۔ آپ شاید غور کریں، سوچیں کہ یہ عمل اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن ثواب کتنا دلاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ باوضو رہنا ہمارے جسم کو صاف ستھرا رکھتا ہے، بہت ساری بیماریاں ہماری دور کرتا ہے۔ بھائی ظاہر ہے جو اپنے ہاتھوں کو دھویا کرے گا، آپ بتائیں اس کے ہاتھوں سے جراثیم دور ہوں گے کہ نہیں؟ جو اپنے چہرے کو دھوئے گا، صاف ستھرا رکھے گا، چہرہ صاف ستھرا رہے گا کہ نہیں؟ پاؤں اگر دھوئے گا، پاؤں صاف ستھرے رہیں گے کہ نہیں؟ تو یوں جسمانی جو بیماریاں ہیں ان سے پروٹیکشن ہوگا کہ نہیں؟ تو لہذا اس کی برکتیں حاصل کریں۔ میرے بیان کا موضوع چونکہ طویل نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ میں آپ کو ہر بات پر بھی اس کی جدید تحقیق بیان کر سکتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز اور جو سائنٹسٹ اس کی تحقیق کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں جو یہ وضو کرتا ہے تو ہاتھوں کی گرمی دانے، جلدی سوزش یعنی کھال کی سجن، ایگزیما، پھپھوندی، جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا، یہ سب آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اور یہ صرف ہاتھ دھونے کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا پورا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جائے گا، آپ باوضو رہیں، آپ کا چہرہ روشن رہے گا، آپ ایکٹیو رہیں گے، ایکٹیو پرسن رہیں گے۔ بلکہ آپ پریکٹس کیجئے گا، جس دن آپ اپنے جسم میں کمزوری محسوس کریں، سستی محسوس کریں، آپ وضو کریں، ایسے ایکٹیو ہو جائیں گے کہ مزے کو مزہ آ جائے گا۔ کہیں ملاقات کے لیے جانا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ اگر یہ عمل کریں گے آپ کو بہت برکتیں ملیں گی۔ اور پھر ماشاءاللہ مسواک کا استعمال یہ اپنا روٹین میں شامل رکھیں۔ وضو کے ساتھ مسواک کرنا یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہے۔ جی ہاں، مسواک شریف بہترین سنت ہے جو کثیر حکمتوں سے بھرپور ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جو مسواک کا عادی ہوگا موت کے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ تو اس مسواک کی عادت ہم بنائیں۔ اور علامہ سید احمد طہطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت نہ کرو، اسے ہمیشہ کرتے رہو، کیونکہ اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، فرشتے رغبت کرتے ہیں، پھر بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلغم دور ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، معدہ درست ہوتا ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، عقل بڑھتی ہے، اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، نزا میں آسانی اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ اور سائنسی اعتبار سے بھی اگر ہم پڑھیں، ذرا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو بہت کچھ ملے گا کہ اس مسواک میں آپ کو بہت ساری جو ہے وہ سائنسی فائدے حاصل ہوں گے۔ بلکہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے وضو اور سائنس، اس میں لکھا ہے، تو جرمنی میں ایک صاحب وضو کر رہے تھے اور ایک صاحب غور سے ان کو دور دور سے دیکھ رہے تھے، تو دور سے دیکھنے والے جب فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ میں وضو کر رہا تھا۔ کہا روزانہ کرتے ہیں؟ کہا ہاں روزانہ 5 دفعہ کرتا ہوں۔ اچھا، کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا میں پاکستان سے ہوں۔ اچھا، پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ بڑے حیران ہو گئے، سوچنے لگے کہ 3-4 ہوں گے۔ تو کہا کہ آپ نے جو عمل کیا ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، اور پاگل پن کا علاج پر میں تحقیق کر رہا ہوں، اور میں نے اس بات کو ریسرچ کیا ہے کہ جو روزانہ اپنی گردن پر، چہرے پر اس طرح سے پانی لگاتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ یہ میں نے تحقیق کی ہے، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے ابھی جو کیا اس میں سب جگہوں پہ پانی لگایا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہوگا وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ تو ہم دیکھیں الحمدللہ کہ دین اسلام کی مبارک تعلیمات صفائی ستھرائی دلا رہی ہے، جنت میں لے جانے والا عمل دلا رہی ہے، ہمارے ثواب کو بڑھا رہی ہے۔ ارے ہم سو رہے ہیں اور ہم کو نیکیاں مل رہی ہیں، ہم خاموش ہیں، کوئی ویسے بظاہر عبادت نہیں کر رہے، لیکن فرشتے ہمارے لیے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اور کیسا پیارا عمل وضو کہ جناب سبحان اللہ، وضو کر رہے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اللہ کرے ایسا کرم ہو جائے، ایسا کامل، ایسا برکت والا ہم کو وضو نصیب ہو جائے
کہ ہمارے سارے گناہ دھل جائیں، ہم ستھرے ہو جائیں، رب تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ایسا راضی ہو کہ قیامت کے دن جب حوض کوثر پر حاضر ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو وضو کرنے والے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو ان سے پہچانے جائیں گے، آقا کی نظروں میں آ جائیں گے۔ حوض کوثر کا جام مل جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آقا کی میٹھی نظر ہو جائے گی تو انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں بھی داخلہ ہو جائے گا۔ ہمت کیجئے، اور یہ جو وضو کا جو معاملہ ہے اس کو اپنے اندر سنبھالیں، اور باوضو ہمیشہ باوضو رہنے کا ایک عزم کر لیں کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اور پھر جو یہ چہرہ دھوتے ہیں تو یہاں تک تحقیق میں لکھا گیا ہے کہ چہرے پر 3 بار ہاتھ پھیرنے سے نہ صرف دماغ پرسکون ہوتا ہے بلکہ چہرے کی عضلات، یہ جو اس کے جو مسلز ہیں اس میں چمک، جلد میں نرمی اور لطافت پیدا ہوتی ہے، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے مقالہ لکھا جس میں لکھا آئی واٹر ہیلتھ، اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں بار بار دھوتے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور ہمیں ماشاءاللہ اس اسلام کی مبارک تعلیمات پر قربان کہ ماشاءاللہ نماز میں وضو کے لیے بار بار چہرہ دھونا پڑتا ہے، آنکھیں بھی دھل جاتی ہیں، اور یہ وضو آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق کے ساتھ کہنا ہے بلڈ پریشر جس کا ہائی ہو اس مریض کو وضو کراؤ، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ آئیے ہمت کیجئے اور باوضو رہنے کا عزم کر لیجئے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، بزرگوں کے مدنی چینل کے پروگرامز کی دعوت دیتے رہیں، اور جس طرح پہلے بھی عرض کیا فیس بک پیج اور ہمارے یوٹیوب چینل بزرگوں کا مدنی چینل، اس کو سبسکرائب کریں، عام کریں، تاکہ جو پروگرام نہیں دیکھ پاتے بعد میں بھی اس کو ریپیٹ دیکھ لیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دن گزر گئے میرے اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔